3 نومبر کی ووٹنگ کے بعد 77 سالہ جو بائیڈن امریکہ کے بزرگ ترین صدر منتخب ہونے کی جانب گامزن ہیں، لیکن یہاں پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا اور بائیڈن کو مشکلات سے بھرپور سفر طے کرنا پڑا۔ اکثر سیاسی رہنماؤں کو سیاست وراثت میں ملتی ہے، یہ ان کی کامیابی مکمل طور پر ان کی اپنی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے، یا ان کے ارد گرد کے حالات انہیں حادثاتی لیڈر بنا دیتے ہیں۔ امریکہ میں حزب اختلاف کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو تیسری فہرست یعنی حادثاتی لیڈر میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ایک امریکی جریدے نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ امریکی سیاست میں آج کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی شخصیت بائیڈن سے زیادہ المناک واقعات سے تشکیل پائی ہو۔ بائیڈن کا طویل سیاسی سفر مسلسل المیوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہا ہے۔ سن 1972 میں جب وہ سینٹ کے رکن منتخب ہوئے تو ان کی بیوی اور ننھی سی بیٹی ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گئی۔ بعد ازاں سن 2015 میں اسی حادثے میں بچ جانے والے ان کے ایک بیٹے کی دماغ کے کینسر کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ان کی زندگی کے انہی المناک پہلوؤں نے انہیں ایک عام امریکی کی نظر میں زیادہ اپنے جیسا، زیادہ حقیقی اور زیادہ ہمدرد بنا دیا ہے۔ جو بائیڈن کی سیاست کا آغاز امریکی ریاست ڈیلاویئر سے سن 1972 میں سینٹ کے انتخاب میں کامیابی کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے اس وقت ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کو غیر متوقع طور پر تھوڑے سے فرق کے ساتھ شکست دی تھی۔ جو بائیڈن نے اپنے کیریئر کے آغاز میں سیاست میں آنے سے پہلے ایک مختصر عرصے کے لیے ڈیلاویئر میں ایک وکیل کے طور پر خدمات انجام دیں، وہ امریکی تاریخ میں 5ویں کم سن ترین سینیٹر اور ڈیلاویئر کے طویل عرصے تک سینیٹر رہنے والے شخص ہیں۔ انہوں نے سن 2007 میں ایک بار پھر صدارت کے امیدوار کی دوڑ میں حصہ لیا، لیکن کم حمایت کی وجہ سے جلد ہی دستبردار ہو گئے۔ لیکن اسی دوڑ میں کامیاب ہونے والے امیدوار باراک اوباما نے انہیں اپنا نائب صدر مقرر کیا اور اس طرح وہ امریکہ کے صدر اوباما کے ساتھ نائب صدر بن گئے۔ بائیڈن اوباما کے ساتھ 2 مرتبہ نائب صدر منتخب ہوئے۔ سن 2017 میں جب ان کا دور اقتدار ختم ہوا تو اس وقت کے امریکی صدر باراک اوباما نے انہیں پریزیڈنشل میڈل آف فریڈم سے نوازا۔ یہ امریکہ کے اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک ہے اور اس کے 2 برس بعد بائیڈن نے صدارتی امیدوار کی دوڑ میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ جو بائیڈن 20 نومبر سن 1942 میں ریاست پینسلوینیا کے قصبے اسکرینٹن میں عام محنت کش والدین کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جوزف بائیڈن بھٹیوں کی چمنیوں کو صاف کرنے کا کام کرتے تھے اور ان کی والدہ کیتھرین یوجنا ایک روایتی کیتھولک مسیحی خاتون تھی۔ بائیڈن 13 سال کی عمر میں اپنے والدین کے ہمراہ پینسلوینیا سے ڈیلاویئر ریاست منتقل ہو گئے۔ جو بائیڈن بچپن میں حقلاتے تھے تاہم اچھے طالب علم تھے۔ بائیڈن نے اپنے گھر کے قریب ہی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا جس کا نام یونیورسٹی آف ڈیلاویئر ہے، وہاں انہوں نے تاریخ اور سیاسیات میں BA کیا۔ جو بائیڈن نے سن 1965 میں قانون کی تعلیم شروع کی اور 1 برس بعد اپنی درینہ دوست نیلیا سے شادی کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے جب وہ نیلیا کے والدین سے ملنے گئے تھے تو انہوں نے بائیڈن سے پوچھا تھا کہ وہ کس طرح کمائیں گے اور مستقبل میں کیا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن نے جواب دیا کہ میں امریکہ کا صدر بنوں گا، حالانکہ اس وقت جو بائیڈن ایک اوسط درجے کے قانون کے طالب علم تھے۔ سن 1968 میں قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو بائیڈن ڈیلاویئر کے ایک اور شہر ولمنگٹن منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے ایک کمپنی میں وکالت کا آغاز کیا۔ یہیں وہ ڈیموکریٹ پارٹی کے ایک متحرک رکن بن گئے۔ سن 1970 میں وہ مقامی حکومت نیو کیسل کاؤنٹی کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ سن 1972 میں ڈیموکریٹک پارٹی نے انہیں ریپبلکن پارٹی کے ایک مضبوط امیدوار جیکلب بوگس کے خلاف امریکی سینٹ کا انتخاب لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ اگرچہ ان کا اپنے مضبوط حریف کے خلاف جیتنے کا امکان کم تھا تاہم انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ملک کی تاریخ کے 5ویں کم سن ترین سینیٹر منتخب ہو گئے۔ ان دنوں جب وہ سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھانے والے تھے، جو بائیڈن کی بیوی اور 3 بچے کار کے ایک حادثے کا شکار ہوئے۔ ان کی بیوی بچوں کے ہمراہ کرسمس کے موقع پر کچھ شاپنگ کرنے گئی تھی کہ راستے میں ایک ٹریکٹر ان کی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ اس حادثے میں ان کی بیوی نیلیا اور بیٹی نومی موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئیں، جبکہ دونوں بیٹے شدید زخمی حالت میں اسپتال لائے گئے۔ جو بائیڈن حلف اٹھائے بغیر اسپتال روانہ ہوئے اور اپنے بچوں کے ساتھ اسپتال میں رہے اور بعد میں وہیں بچوں کے بیڈ کے ساتھ کھڑے ہو کر سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھایا۔ تاہم بائیڈن نے اپنی پہلی بیوی اور 2 بچوں کی ہلاکت کے 5 برس بعد سن 1977 میں جل نامی خاتون سے دوسری شادی کی اور ان دونوں کی بیٹی ایشلی سن 1981 میں پیدا ہوئی۔ سن 2015 میں بائیڈن کے پہلی بیوی سے پیدا ہونے والے بیٹے بیو بائیڈن کی دماغ میں کینسر کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر بائیڈن کا غم ان کے سیاسی کیریئر میں اضافے کا اہم سبب بنا۔ بائیڈن کی نائب صدارت کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہوئے تو انہوں نے ان پر سخت تنقید کی اور کہا کہ ٹرمپ کو حکمرانی کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ کچھ عرصے کی غیر واضح پوزیشن کے بعد بائیڈن نے سن 2019 میں ایک بار پھر صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ تاہم بائیڈن کو آغاز سے ہی ڈیموکریٹس کے بائیں بازو اور عورتوں کے حامی طبقوں کی مخالفت کا سامنا رہا۔
انہوں نے اس قاطع حمل سے متعلقہ فنڈنگ بند کرنے کے ایک بل کی حمایت کی تھی، لیکن سخت تنقید کے بعد اپنا موقف بدل لیا۔ سن 2019 میں وائٹ ہاؤس سے کچھ ایسی معلومات کا انکشاف ہوا جس سے پتہ چلا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین کی حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ جو بائیڈن کے خلاف کرپشن کی انکوائری کروائے۔ جو بائیڈن نے نائب صدر ہوتے ہوئے یوکرین کی ایک تیل کمپنی بوریسما میں اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو ڈائریکٹر بنوایا تھا۔ اسی برس یعنی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے بعد یوکرین کی حکومت نے بوریسما کے معاملے کی انکوائری کرائی، جس میں پتہ چلا کہ $50 لاکھ کی رشوت دی گئی تھی، لیکن یوکرین کی حکومت نے کہا کہ رشوت لینے والوں میں بائیڈن کا نام نہیں تھا۔ امریکہ میں بائیڈن کو فی الوقت ایک طاقتور شخصیت کی بجائے ایک معتدل نظریات والی شخصیت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جو ڈیموکریٹس کے مختلف حلقوں کو ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینے کے لیے ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں۔ لیکن امریکہ کے الیکٹورل کالج کے منفرد طریقے کی وجہ سے زیادہ ووٹوں کی تعداد صدارتی انتخاب میں کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتی ہے۔ پچھلے 20 برسوں میں ڈیموکریٹ کے 2 صدارتی امیدوار ایل گور اور ہلری کلنٹن اپنے حریفوں کے مقابلے میں بالترتیب 5 لاکھ اور 30 لاکھ ووٹ زیادہ حاصل کرنے کے باوجود صدارتی کرسی پر نہیں بیٹھ سکے تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔